آپ پلیز مجھے راستہ دیں گے ذرا؟ فاطمہ نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا، لہجے میں بیگانگی تھی۔ اسے یہاں آئے چوتھا روز تھا، مگر اس سے بات کرنا تو دور، اس کے سامنے آنے تک سے گریز کرتی تھی۔ اس نے زیادہ تر مصروفیات گھر سے باہر ہی پا رکھی تھی۔ کبھی آرٹ کی کلاسز لینے اکیڈمی جا رہی ہے تو وہاں سے فارغ ہوتے ہی حال ہی میں جوائن کی ہوئی NGO چلا جایا کرتی تھی، اور اگر گھر میں ہو تو زیادہ تر اپنے کمرے تک میں دور رہتی۔ وہ ماں اور چچی سے اس کے رویے کے بارے میں بات کرتا تو وہاں سے بھی کوڑا جواب آیا کہ اسے ہرٹ کرنے کا آئیڈیا تمہارا ہی تھا۔ یہاں تک تو ہم نے تمہارا ساتھ دے دیا، اب اسے کس طرح سچائی سے آگاہ کر کے منانا ہے یہ تمہارا سر درد ہے۔ وہ ان کے سارے سلسلے سے الگ ہونے پر کھولا تو بہت، مگر اب پیار کی ڈوبتی نیا کو پار تو لگانا تھا، اور یہ موقع اسے آج یوں ملا۔ جب وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تو سامنے کھڑی فاطمہ کو پایا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا راستہ چھوڑے میرا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے سارے راستے مجھ تک ہی ہو کر گزرتے ہیں۔ وہ یوں ہی اس کی راہ میں حائل کھڑا رہا۔ کون سے راستے مسٹر؟ وہ جن پر آپ نے خود ہی خار بچھائے تھے؟ فاطمہ کا لہجہ کرواہٹ سے زیادہ تلخ تھا۔ چاہے تم کوئی بھی راستہ اختیار کر لو، منزل تو میں ہی ہوں نا۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر لپیٹ کر اسے دیکھا۔ او واہ، میں آپ کی معیار کے مطابق ڈھل گئی تو آپ منزل بن کر میری راہ میں حائل ہو گئے؟ واہ، خوب۔ تو تم میرے معیار کے مطابق ڈھلی ہی کیوں، پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے اس سوال پر وہ چند لمحے اپنے لب سیے دیکھتی رہی۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، کم سے کم آپ کو خوش رہنے کے لیے میں نے یہ سب ہرگز نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر کس کے لیے کیا یہ سب؟ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں۔ اس نے ولی کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے راستہ بنایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلی گئی۔ ولی نے ایک سرد آہ لبوں سے خارج کی اور چند منٹ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی راہ لی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ فاطمہ کو سچ سے آگاہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اسے وہ سب کہنا ہی نہیں چاہیے تھا تاکہ وہ اس سے یوں بدگمان نہ ہوتی۔ معین، آپ پلیز فاطمہ کو اکیڈمی سے لے آئیں گے؟ اس کا فون آیا تھا کہ آج اس کی فرینڈ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو وہ اسے ڈراپ نہیں کر سکے گی۔ معین صاحب کف کے بٹن بند کرتے اپنے دھیان میں گھڑی پہن رہے تھے، تبھی عقب سے فاطمہ کی امی کی آواز آئی۔ انہوں نے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور پریشانی سے گویا ہوئے، اوہو، میں ویسے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، مجھے کورٹ جانا ہے۔ میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ ویسے ہی اتنی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور میں ہوں کہ آفس سے جلدی چھٹی لینے کے باوجود وقت پر نہیں پہنچ سکا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ کو لے آؤ۔ ولی نے ان کی ساری باتیں سنی اور یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔ تھینک یو بیٹا، دراصل وہ رکشہ ٹیکسی سے سفر سے گھبراتی ہے، اور پھر اس کی اکیڈمی بھی کافی دور ہے۔ ارے کوئی بات نہیں چچا جان، میں بھی تو فارغ ہی ہوں فی الحال، ولی نے شائستگی سے کہا۔ جیتے رہو، وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر باہر نکل گئے، اور ولی صاحب دل ہی دل میں خوش ہوتے گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اکیڈمی کے باہر ابو کی بجائے ولی کو اپنا منتظر پایا تو اس کو غصہ آ گیا۔ چلے بیٹھے میڈم، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر مسکرا کر بولا۔ ابو کیوں نہیں آئے؟ فاطمہ نے غصے سے پوچھا۔ وہ کورٹ جا رہے تھے کسی کام سے، تو میں نے اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کر دی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دے کر بولا۔ اس نے ولی کی بات کر تو کوئی تبصرہ کیے بغیر فرنٹ ڈور کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی، اور جو ہی بیک ڈور کھول کر وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی، اچھل کر باہر آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ولی کو گھورا۔ اکیڈمی کے باہر اس وقت لوگوں کی کافی آمد و رفت تھی،
تبھی اس نے دانتوں کو پیس کر بولا، یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ اور یہ تم باہر کیوں آ گئی؟ وہ معصومیت سے دروازے کے اندر جھانک کر بولا، اوہو، یہ سیٹ تو ساری کی ساری پانی سے بھیگی ہوئی ہے، لگتا ہے کسی نے شرارت کی ہے۔ وہ اتنے اطمینان سے بولا کہ جیسے یہ شرارت اس کی گاڑی کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کی گاڑی کے ساتھ کی گئی تھی۔ شرارت؟ وہ غضبناک ہو کر بولی، جانتی ہوں کہ یہ شرارت تمہاری کی گئی ہے۔ اچھا چلو، جو بھی ہے یہ سب بعد میں ڈسکس کر لیں گے، فی الحال تم جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ سب ہماری جانب مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ولی نے اس کی توجہ راہ چلتے لوگوں کی طرف کی جو انہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ولی نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سپیڈ میں بھگانا شروع کر دی۔ یہ آپ مجھے گھر پہنچا رہے ہیں یا جناح ہسپتال؟ فاطمہ نے اس کی تیز رفتار ڈرائیونگ پر گھبرا کر کہا، آپ کی ہمراہی میں تو ہم اگر جناح ہسپتال بھی پہنچ گئے تو وہ ہمیں جنت جیسا ہی لگے گا۔ شٹ اپ، وہ گرائی۔ اوکے، وہ ذرا متاثر نہ ہوا مگر کار کی رفتار دھیمی کر دی۔ فاطمہ نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر تک ان کے درمیان خاموشی بولتی رہی، پھر ولی نے ہی اس خاموشی کو توڑا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں، وہ تو مجھے آپ کی حرکات سے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اب تک ولی سے بیگانگی کا لبادہ اوڑھ کر آپ جناب سے ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بات کو شروع کرنے کا سرا ڈھونڈنے لگا۔ یہاں آنے سے قبل اس نے ذہن میں سارے الفاظ ترتیب دے لیے تھے، مگر فاطمہ کا اس طرح کا رویہ دیکھ کر اس کے سارے الفاظ دماغ سے محو ہو گئے، مگر وہ یہ چند قیمتی لمحات میسر آنے پر انہیں مزید گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی گلا خنگار کر گویا ہوا، وہ میں تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے سرا ڈھونڈ ہی لیا۔ فاطمہ نے اسے حیران کن نظروں سے دیکھا۔ دیکھو، میں اب جو کچھ بھی تمہیں بتاؤں اسے ذرا تحمل سے سننا۔ ولی کو اتنی اہم بات یوں گاڑی میں بیٹھ کر کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ گھر میں اسے دستیاب بھی تو نہ ہو رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو یوں صبر و تحمل کا پاٹ پڑھانا پڑ رہا ہے؟ اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ پہلے تو تم یہ آپ جناب کا تکلف ختم کرو، بالکل اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ اور پھر تم کب سے میرا احترام کرنے لگی؟ وہ اب زچ ہونے لگا تھا اس کی بے رخی سے۔ اس نے تنزیہ نگاہوں سے ولی کی جانب دیکھا۔ بے تکلفی تو دلوں کی وابستگی سے مشروط ہوتی ہے، جب وہی باقی نہ رہے تو احترام خود ہی آ جاتا ہے۔ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تناؤ کی دیوار ہمارے درمیان کیسے قائم ہو گئی؟ وہ دھیرے دھیرے اسے اپنے مدعے کی جانب گھیرنے لگا۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے سالوں پہلے جڑے تعلق کو توڑ کر دیارے غیر جا بیٹھے اور معصوم بن کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے تلخ رویے کا سبب کیا ہے؟ میں نے کب تم سے تعلق توڑا اور کب ہمارے درمیان اس متعلق کوئی بات ہوئی؟ بولو۔ وہ بظاہر ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اس کے جواب پر تھی۔ آپ نے مجھ سے براہ راست کچھ نہ کہا تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں پلتا غبار، آپ کی نفرت اور وہ سب کچھ جو میرے خلاف آپ کے دل میں موجود تھا، ایک ابال کی صورت مجھ تک آپ کے کمرے کے باہر کھڑے کھڑے پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی اور آنکھوں میں در آنے والی نمی کو چھپانے کی غرض سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہی تو وہ حقیقت ہے جس سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میری وہ ساری بکواس جو تم نے سنی، وہ سب ایک منصوبے کے تحت تھا۔ میرا تمہیں ہرٹ کرنے کا مقصد محض تمہاری اصلاح کے لیے تھا اور کچھ نہیں۔ اس نے ذرا خائف ہو کر اس کی سمجھ دیکھا کہ جانے اس بات پر اس کا کیسا ردعمل سامنے آئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میری ذات پر اس طرح کی باتیں کرنا، میری روح کو تار تار کرنے میں میری کون سی اصلاح کا راز شامل ہے؟ ذرا میں بھی تو سنو۔
اس کی آنکھوں میں دکھ اور بے یقینی کا سمندر ابھر آیا۔ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے اس کے ہاتھ پل بھر کو کام سے گئے، مگر پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا کہ ڈرائیونگ کے دوران ان کی ذرا سی بے احتیاطی واقعی ان کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کر دے۔ دراصل فاطمہ، تمہارے دن بدن بڑھتے وزن سے میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ امی، چچی جان، کسی کی بات پر تم سرے سے کان ہی نہیں دھرتی تھی۔ حتیٰ کہ دوست، رشتہ داروں کی باتیں تم پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ یہی نہیں، گھریلو امور میں بھی تمہاری دلچسپی صفر تھی۔ ایسی خصوصیات کسی بھی لڑکی کے لیے خطرناک حد تک بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں، جس کا تمہیں ذرا برابر بھی احساس نہ تھا۔ بس تمہارے اندر اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا، ورنہ یقین جانو میں تمہیں ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور دوسرا ہاتھ اس کے سرد ہاتھوں پر رکھا، جسے اس نے بری طرح جھٹک دیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ تم نے یہ ساری کہانی مجھے شیشے میں اتارنے کے لیے گھڑی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم واپس آ کر مجھ میں اتنا بدلاؤ دیکھو گے تو اپنی پچھلی باتوں پر ضرور شرمندہ ہوگے اور میرے پیچھے ضرور آؤ گے، مگر تم کسی وہم میں مت رہنا۔ اتنی گری ہوئی نہیں ہوں کہ میں دن رات جتن کر کے یہ تبدیلیاں تمہارے لیے کروں، صرف اس لیے کہ تم پچھتاؤ اور اس آگ میں جل کر میرے پیچھے آؤ گے، اور ٹھیک میں بھی تمہیں اسی طرح دھتکاروں گی جس طرح تم نے مجھے دھتکارا۔ اس کے لہجے میں آگ سی شعلوں سی لپک تھی جو ولی کے تن من میں پھیل گئی۔ میری کسی بھی بات میں جھوٹ نہیں ہے فاطمہ، میں نے جو کچھ بھی کہا وہ سب کچھ سچ پر مبنی ہے۔ یقین نہیں آتا تو امی اور چچی جان سے جا کر پوچھ لو، میں نے انہیں اعتماد میں لے کر ہی یہ سب کیا۔ ابھی وہ مزید اپنے دفاع میں کچھ کہتا، مگر گاڑی گھر کے سامنے رک چکی تھی، اور فاطمہ جو اس کی آخری بات پر حیران تھی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ ولی نے ایک سرد آہ خارج کی اور گاڑی کو پورچ میں داخل کر دیا۔ گھر کی فضا فاطمہ کے رویے کے باعث کچھ دنوں سے بوجھل بوجھل سی تھی۔ گھر کے مردوں سے ولی کا کارنامہ اب تک چھپا ہوا تھا، اور وہ فاطمہ کی ناراضی کو اس کی طبیعت کی خرابی سمجھ رہے تھے۔ اسی پریشانی میں ولی کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی، اور وہ یہی خبر سنانے لاؤنج میں داخل ہوا، مگر کچن سے زور زور سے پٹکنے کی آوازوں پر حیران رہ گیا۔ اس نے کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ یا الہی خیر، یہ آج کچن میں کس قسم کی کوکنگ ہو رہی ہے جو اتنا شور؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا کچن کی جانب چل دیا، اور پھر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں۔ کچن چونکہ کافی کشادہ تھا، لہٰذا ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل اور 2-3 کرسیاں گھر والوں کی سہولت کے پیش نظر رکھ دی گئی تھی، اور اب وہ ڈائننگ ٹیبل مختلف قسم کی چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ فرینچ فرائز کا پہاڑ، سموسے، رول اور نہ جانے کیا کیا، مگر حیرت سے وہ فاطمہ کو دیکھ رہا تھا جو ندیدوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ فاطمہ، وہ صدمے سے چور اس تک پہنچا۔ فاطمہ نے چند لمحے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو یار؟ اتنی محنت سے تم نے اپنا وزن کنٹرول کیا تھا، کیا پھر سے اسے بڑھانا ہے؟ ولی اس کے آگے سے فرینچ فرائز اور سموسوں کی پلیٹ جھپٹتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک غصے والی نگاہ فاطمہ پر ڈالی۔ فاطمہ جو رات کا بچا ہوا پیزا کھا رہی تھی، اس نے اسے ٹیبل پر پٹک دیا، فریج سے آئس کریم نکالی اور شروع ہو گئی، اور ولی اس کے پیچھے پیچھے، کبھی اس سے پیزا چھین رکھتا تو کبھی آئس کریم، اور وہ تھی کہ پاگلوں کی طرح کبھی ایک چیز
نکال کر کھاتی تو کبھی دوسری۔ دیکھو فاطمہ، میری بات سنو، مجھے معلوم ہے کہ تم غصے میں ایسا کر رہی ہو، مگر یہ سب کر کے الٹا تمہارا ہی نقصان ہے۔ پلیز خدا کا مانو، ایسا مت کرو۔ اب اس نے فاطمہ کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کی 1.5 لیٹر والی بوتل پکڑی جو وہ منہ سے لگائے گٹا گٹ پی رہی تھی۔ ہٹ جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو اب تم نے میرے ہاتھ سے کچھ بھی چھینا تو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ولی اچھا خاصا زچ ہو گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے اسمارٹ دیکھنے کا، مجھے بدلنے کا۔ کرتی ہوں تمہاری ساری خواہش پوری۔ وہ منہ میں رول ٹھونستے ہوئے بولی۔ یار دیکھو، ایک اسمارٹ سی لائف پارٹنر کی خواہش تو ہر مرد ہی رکھتا ہے نا، تو اگر میں نے ایسی خواہش کر لی تو کیا برا کیا؟ اور تم ذرا تصور میں مجھے موٹی توند والا آدمی تصور کرو، تم چاہو گی مجھ جیسا لڑکا؟ فاطمہ یہ سوچ کر یک دم سے پریشان ہو گئی۔ دیکھا دیکھا آ گئی نا تمہیں بھی یہ کیفیت۔ دیکھ لو، تم مجھے تصور میں بھی ویسا قبول نہیں کر سکتی، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ویسا قبول کروں۔ یہ تو کھلا تضاد ہوا۔ فاطمہ نے کھانے کا شوگر ترک کیا اور سڑک میں ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ ولی لپک کر اس کے پیچھے آیا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، مان جاؤ نا پلیز فاطمہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، مگر تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اب بھی میرا ہی نام بستا ہے۔ پلیز خود کو اور مجھے اس پیار بھری رمجھم تلے ہی رہنے دو۔ نفرت کی آندھی میں یوں جذبوں کو تار تار مت کرو۔ میری پچھلی تمام نامعقول باتوں کو بھلا کر صرف ایک بار میرا ہاتھ تھام لو۔ زندگی بھر تو میں مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ بولو، دو گی نا مجھے اپنا ہاتھ؟ فاطمہ نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے سچے جذبے ظاہر تھے۔ محبت بھلا کب تک روٹ سکتی ہے؟ وہ تو محبوب کی کڑی سے کڑی خطا پر بھی بڑی آسانی سے درگزر کر دیتی ہے۔ پھر ولی کی خطا تو کوئی اتنی بڑی بھی نہ تھی۔ اتنے دنوں میں دل بارہا اسے یہی سب باور کروا رہا تھا، مگر دماغ اسے تسلیم کرنے میں دیر کر رہا تھا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ دل و دماغ کی جنگ میں فتح ہمیشہ دل ہی کی ہوئی۔ فاطمہ بھی زیادہ دنوں تک دل کے مقابل نہ ٹھہر سکی اور پورے قد سے محبت کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ ولی اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات کھوج رہا تھا۔ شاید وہ اس کے جذبوں کی آنکھ سے پگھل رہی تھی۔ ویسے سیانے کہہ گئے ہیں کہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ اس نے شرارت سے فاطمہ کی ناک پکڑ کر کھینچی۔ جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت سے وہ کتنا چڑھتی ہے، اور اب بھی یہی ہوا۔ ولی ہنسنے لگ گیا۔ اچھا بس، زیادہ دانت مت نکالو۔ خوش تو محترم ایسے ہو رہے ہیں جیسے میں نے ان کو سیدھا سیدھا آئی لو یو بول دیا ہو۔ فاطمہ اپنی پرانی جوان پر واپس آ چکی تھی۔ چلیں، آپ ہمیں سیدھا سیدھا آئی لو یو نہ بولے، مگر ہم الٹے سیدھے ہر طریقے سے آپ کو آئی لو یو 2 3 4 سب کہنے کو تیار ہیں۔ ولی نے فاطمہ کی جانب قدرے جھک کر کہا تو وہ فوراً گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ولی کا جاندار کہکا لاؤنج میں گونجا تو فاطمہ کی کھنکتی ہنسی بھی اس میں شامل ہو گئی۔ داخلی دروازے سے اندر آتی دونوں کی ماؤں نے یہ دل فریب منظر دیکھا تو ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ خوشی سے سرشار دمکتے چہرے بہار کی آمد کا پتہ دے رہے تھے، اور اس کی دستک ان دونوں نے بھی اپنے دروازے پر سن لی تھی۔